حکومت کی اپنی افواج کو برا بلا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، کس کو ہوگا؟ دشمن کو ہوگا. آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرض کریں میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے، میں ہر وقت بولتا ہوں الو کا پٹھا، یہ بے غیرت، تو دشمن کہیں گے کہ تمہارا تو سالا گارڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے گارڈ کی تعریف کروں گا، اس میں کوئی فالٹ بھی ہوگا میں کہوں گا یار بندہ بڑا خاندانی ہے، کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن، بولو بھائی، اگر کوئی برائی ہوگی تو میں اس کو جا کے آرام سے کہوں گا بھائی ذرا علاج کراؤ اپنے زکام کا، ہر وقت سب کے سامنے چھینکتے رہتے ہو، اور بھی کچھ بیماریاں ہیں جو میں بتا نہیں سکتا، کچھ بھی ہو سکتی ہیں. تو اگر فوج میں کوئی برائی ہے تو اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اس کو ہائی لائٹ کرنا تاکہ خامیوں کی اصلاح ہو، یہ تو درست ہے. بالکل اس کو ایسا بنا کے پیش کر دینا کہ 2 نمبر ہیں، منافق ہیں، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جبکہ ہماری آرمی میں پازیٹیو چیزیں نیگیٹو سے زیادہ ہیں. دفاع بہرحال آرمی ہی کر رہی ہے، ہمیں بچانے والی کون ہے؟ دیکھو ماں باپ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی خامیوں کو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک کوئی آئے نا میرے پاس، میرے ابا ایسے، میرے ابا، میں نے کہا جنا تجھے تیرے ابا نہیں ہے چاہے وہ جیسے مرضی ہوں، تیری اماں جیسی مرضی ہوں، جننے والی تجھے تیری اماں ہی ہیں. بچپن میں اپنی چھاتی سے نہ لگاتی، تجھے تحفظ نہ دیتی، عیدی سینٹر میں پڑا ہوا ہوتا، تو اب جیسی مرضی ہیں تیرے اوپر اس کے احسانات ہی ہیں. تو بھائی ہمارے ملک میں آرمی ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے، اور پاکستان کے تو دشمن ہے نا اس وقت دنیا میں، بڑے خطرناک ترین دشمن ہے جو کھا جاتے ہمارے ملک کو اگر آرمی نہ ہوتی. تو پازیٹیو چیزیں الحمدللہ اب بھی، بلکہ ایک بڑے عالم سے میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی ادارہ ڈھنگ سے کام کر رہا ہے نا تو صرف آرمی ہے، باقی کسی ادارے کی حالت جا کے دیکھ لو تو آپ کو کیا نظر آئے گا وہاں جا کے. بہت ساری خرابیاں ہیں آرمی میں، لیکن باقی تمام اداروں سے اگر کمپیئر کیا جائے، اگر اپنے بچے کو آپ نے سدھارنا ہو، ہاں آرمی میں لبرل لوگ بھی بہت ہیں، بعض دفعہ مذہب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کچھ ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو مذہب دشمن ہوتا ہے، وہ پھر بیڑا غرق کر دیتا ہے، لیکن مذہب سے محبت کرنے والوں کا ریشو اب بھی الحمدللہ زیادہ ہے. بعض دفعہ فوج میں تو بہت لوگوں آبزرو کرتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں، کوئی بھی آفیسر آتا ہے اس سے بھی حالات پوچھتا ہوں، بہت ساری خبریں جو ہم سنا کرتے تھے وہ بہت ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. میں اسلام آباد جا رہا تھا تو ایک آرمی کے میجر بیٹھے ہوئے تھے کہیں پیچھے، تو یہ میں پوری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ میں ان میجر صاحب کے پاس جا کے نہیں بیٹھا، وہ میجر صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے. لوگ مجھے کہتے ہیں نا آرمی کے بوٹ پالش کرتا ہی ہے، تو ہم کسی آفیسر سے، میرے کوئی خود سے میں کبھی کسی آرمی کے آفیسر سے دوستی نہیں لگاتا. جتنے میرے آرمی کے آفیسر دوست ہیں انہوں نے مجھ سے خود دوستی لگائی ہے، بیان سن سن کے عقیدت محبت میں، خود سے میں نے نہیں لگائی. جو بوٹ پالش کرنے والا ہوتا ہے وہ خود سے جا کے جوتے اٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں جہاز میں جا رہا تھا تو آرمی کے کوئی میجر بیٹھے ہوئے تھے، جوان میجر تھے، وہ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے جا کے وہ جو اسٹیورڈ ہوتا ہے نا، جو میل ہوسٹس، اس سے جا کے، ایئر ہوسٹس کا جو میل ہوتا ہے اسٹیورڈ کہتے ہیں میرا خیال ہے، اس سے جا کے پرمیشن لی کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ اس کو پیچھے بیٹھاتے ہیں. وہ اسٹیورڈ بھی مجھے جانتا تھا، اس نے میرا دمبی کی چربی والا بیان سنا ہوا تھا. وہ مجھے آگے کہہ رہا ہے یار مفتی صاحب وہ جو دمبے کی چربی پہ بیان بڑا خاندانی ہوا، صرف چربی ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے تو صحیح ہے نا. تو وہ جو ہے وہ پائلٹ نے، وہ جو آرمی کے کیپٹن تھے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے، وہ ان کو ہم نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا یار بڑا اچھا 1.5-2 گھنٹے کی گپ شپ لگا لیتے ہیں، آپ کے بیانات سنتا ہوں. تو میں نے پھر بہت ساری چیزیں ان سے کلیئر کی. میں نے کہا یہ جو پروجیکٹ ہو رہا ہے سندھ میں پانی لانے کے لیے، آرمی جو بچھا رہی ہے، لائنیں بچھا رہی ہے نا، ادھر جائیں آپ پانی کی نکاسی کے لیے فوجی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں حیدرآباد کی طرف جائیں نا. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا یہ ان سے اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آرمی نے اس میں کتنا پیسہ لیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ٹوٹل اپنا خرچہ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کا بیڑا غرق کرنے کا چونکہ فیصلہ کر لیا تھا تو فوج نے ایکشن لیا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم شروع کریں گے اور کراچی کو پانی، بولو بھائی،
پہنچائیں گے. اور اس پروجیکٹ میں کام کرنے والا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے بتا رہا ہے, یہ اخباروں کی خبریں نہیں بتا رہا آپ کو. میں نے کہا اچھا یہ جو آپ بائی ایئر آ رہے ہو جا رہے ہو, لاہور, سوری اسلام آباد نہیں, لاہور کے تھے وہ, لاہور جو بائی ایئر آنا میں بھی لاہور جا رہا تھا, اسلام آباد نہیں, لاہور جو آپ بائی ایئر آنا جانا ہے, اس کا ٹکٹ بھی آرمی دیتی ہوگی. کہہ رہی اللہ کی قسم اپنے پیسوں سے آ رہا جا رہا ہوں, ہمیں فوج نے کام دیا ہے وہاں جا کے آپ کو کام کرنا ہے, آنے جانے کا کرایہ آرمی مجھے نہیں دے رہی. میں نے کہا یار مشہور تو یہ ہے, یعنی مجھے بہت حیرانگی ہوئی سن کے. میں نے کہا بھائی قسم اٹھا, کہہ رہے اللہ کی قسم آرمی نہیں, مجھے جہاز کا ٹکٹ آرمی نہیں دے رہی. ممکن ہے ٹرین ورین کا دے رہی ہو, کہہ رہے جہاز میں خود جا رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے ہم نے سنی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک مائنڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آرمی میں ابھی بھی الحمدللہ پازیٹو چیزیں, میں نہیں کہہ رہا نیگیٹیوٹی ہے.